وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکرم شاب شیخا من اجل سنہ الا قیض اللہ لہ عند سنہ من یکرمہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اکرم شاب شیخا من اجل سنہ الا قیض اللہ لہ عند سنہ من یکرمہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی نوجوان ایسا ہو کہ کسی بوڑھے کی احترام کرے، کسی بوڑھے کا ادب اور احترام کرے اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، من اجل سنہ، تو ایسے نوجوان کے لیے الا قیضہ اللہ لہ، اللہ پاک اس کے لیے مقرر کر دیں گے عند سنہ، اس کے بڑھاپے کے وقت، من یکرمہ، جو اس کا احترام کرے گا۔ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ دنیا میں ہی اس کا عوض بتا دیا کہ اگر ایک نوجوان اپنی زندگی میں کسی شخص کی بڑھاپے کی وجہ سے اس کا احترام کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے بڑھاپے میں اس کے لیے ایسا شخص پیدا کر دیں گے جو اس کا احترام کرے گا۔ تو معاشرے میں جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، اب کئی مثالیں انسان کو زندگی میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ کوئی بوڑھا ہے، سڑک جو ہے وہ کراس کرنا چاہتا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے وہ آسانی سے نہیں کر سکتا، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے سڑک سے اس کو، کوئی بوجھ اس نے اٹھایا ہوا ہے، کوئی بھاری سامان اس نے اٹھایا ہوا ہے، آپ نوجوان ہیں، آپ کو اللہ نے ہمت اور طاقت دی ہے، آپ اس کا سامان اس کو ساتھ اٹھا کر لے جائیں۔ تو دیکھو بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہمارا خیال بھی نہیں ہوتا ان باتوں کی طرف، لیکن اگر ہم اسے نبی علیہ السلام کی تعلیم سمجھ کر اپنائیں گے اور بڑھاپے کی وجہ سے کسی کی مدد کریں گے، کسی کے ساتھ تعاون کریں گے، اس کا ادب اور احترام کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ بوڑھوں کو لوگ تنگ کرتے ہیں، چھیڑتے ہیں انہیں، اور انہیں مزہ آتا ہے، عجیب و غریب ان کے نام لیتے ہیں اور بوڑھا غصے ہو جاتا ہے، گالی گلوچ نکالتا ہے۔ تو یہ چھیڑ چھاڑ کرنا، کسی کو تنگ کرنا، یہ تو ویسے بھی جائز نہیں ہے۔ اور پھر ایک آدمی بڑا ہو، عمر کے لحاظ سے بھی بڑا ہو، تمہارے باپ دادی کی جگہ ہو، اور کوئی اس کو تنگ کرے اور اس کو چھیڑے اور اس کو اذیت پہنچائے تو یہ بہت گناہ کی بات ہے۔ لہٰذا ہمیں ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر اس کے ساتھ اچھائی نہیں کر سکتے تو کم از کم برائی تو اس کے ساتھ نہ کریں۔ تو عزت اور احترام کا یہی مطلب ہے کہ آپ اس کا دل میں احترام کریں، آپ اس کا خیال رکھیں، اس کے بڑھاپے کا خیال رکھیں۔ تو دیکھو آخرت میں تو اجر اور ثواب ملے گا۔ دنیا میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جب یہ بوڑھا ہو جائے گا تو اس کے لیے اس کا احترام کرنے والے شخص اللہ پاک پیدا کر دیں گے۔ اور اسی مضمون کی تیسری حدیث جو ہم نے تلاوت کی وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم اور تکریم میں سے بوڑھے مسلمان کی عزت اور احترام ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو قابل تعظیم ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی تعظیم کرے، اللہ کی عظمت کا قائل ہو، اور اللہ کی جو ہے وہ اللہ کی شان اس کے دل میں ہو، عزت اور احترام ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی تعظیم اور تکریم میں سے یہ بات بھی شامل ہے کہ کسی بوڑھے مسلمان کی عزت اور تکریم کی جائے۔ تو گویا کہ کوئی شخص اگر کسی بوڑھے مسلمان کا احترام کرے گا اور اس کو ادب اور تعظیم کی نظر سے دیکھے گا تو گویا ایسا ہے جیسے وہ اللہ پاک کی تعظیم کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے۔ تو اس میں ترغیب ہے کہ بوڑھوں کا احترام کرنا چاہیے، ان کا لحاظ رکھنا چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے۔ تو یہ اس سے اللہ راضی ہوگا، جیسے آپ اللہ کی تعظیم کرتے ہیں ایسے تمہیں اجر اور ثواب ملے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ ان من اجلال اللہ، اللہ کی تعظیم اور تکریم میں سے یہ بات ہے اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کہ کسی بوڑھے مسلمان کی عزت اور احترام کی جائے۔